اس کے بعد اب یہ چیز یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، فوراً ہاتھ پر یعنی سر پر ہاتھ ایسے رکھ لیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ کر بہت بڑی غلطی کر دی، ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی. یہی ہے نا بھائی، سر پر کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو کہا ہے رکھنے کے لیے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے کبھی؟ صحابہ نے کبھی کیا ایسا؟ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی طرف سے یاد کر لی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوئے اور اس کے بعد وہ کچھ ایسے پڑھے چھو کیے اور اس کو انگوٹھے پر رکھ کے آنکھ میں لگا رہے ہیں، منہ پہ لگا رہے ہیں، پورے جسم پہ لگا رہے ہیں. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے. جہاں پر ثابت ہے وہاں پر نہیں کرتے. یعنی رات میں سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پر ٹھو کر پورے سر سے لے کر پورے جسم پہ لگاتے تھے. وہاں نہیں لگائیں گے. یہاں پر جہاں کچھ نہیں ہے وہاں پر لگائیں گے. اب اسی طرح سے یہ جو سلام پھیرتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد اکثر لوگ امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں. آپ اس میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ جب سلام پھیریے تو امام دونوں طرف سلام پھیر کر خاموش ہو جائے. عورتیں بھی سنیں، دونوں طرف امام سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب امام خاموش ہو جائے تب جا کر آپ کو سلام پھیرنی ہے. اگر آپ ایک طرف کرنے پر کرتے ہیں تو گویا کہ امام کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ گڑبڑ بھی کر دیں گے، امام سے آگے بھی ہو جائیں گے. اب اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو وہ کب کھڑا ہوگا؟ ایک طرف جیسے سلام پھیرتے ہیں جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے. جب امام دونوں طرف سلام پھیر کر مکمل طور پر خاموش ہو جائے تب آپ کو چھوٹی ہوئی نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کر. ایسا نہیں ہے. اس میں بہت علماء بھی غلطی، بہت بڑے بڑے عالم کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں. ایک طرف سلام پھیرے کہ آپ کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں. جب امام دونوں طرف سلام پھیر کر خاموش ہو جائے تب ایسی حالت میں آپ کو پھر اٹھ کر آپ کو اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو مکمل کرنی ہے. اسی طرح سے اب اس میں کچھ چیزیں ہم دو چار پوائنٹ عورتوں کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم طریقہ جانتے ہیں. اب اس میں خواتین کی جو نماز ہوتی ہے، خواتین کی نماز کے لیے آپ سب سے بہتر یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ آواز ہی سن رہی ہیں، تو عورت کی جو نماز ہے وہ مسجد کے بجائے اپنے گھر کی نماز جو ہے وہ افضل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ مسجدوں کو آنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ اگر ہمارے سامنے سہولت موجود ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے سامنے دروس ہوتے ہیں یا اور دوسری دینی یعنی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں آ کر پڑھیں. لیکن اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ رہتی ہیں کہ وہاں سے مسجد میں آنے جانے میں پریشانی ہوگی، تو اب ایسی حالت میں آپ اپنے گھر پر ہی نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر سہولت ہے تو آپ مسجد کے اندر ہی آ کر نماز پڑھیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شرعی احکام کی جو پابندی کرتی ہوئی خواتین نماز کے لیے اگر مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے کہ بھائی میں نہیں جانے دیتا، فلاں کی بیوی نہیں جاتی تو تم کیوں جاتی ہو، فلاں نہیں جاتے تو تم کیوں جاتے ہو. جمعہ میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، فلاں کی نہیں گئی تم کیوں جا رہی ہو؟ ارے بھائی فلاں جہنم میں جائے گی تو میں بھی جہنم میں جاؤں گی کیا؟ مجھے اپنے اعمال کرنے ہیں، مجھے اپنے اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا جنت اور جہنم کا. تو ایسی حالت میں ایک انسان کو وہی چیزیں اپنانی چاہیے جس میں ہمارے لیے خیر ہو، اور خیر یہی اسی میں ہوگا کہ آپ اگر مسجد میں آتی ہیں کچھ دین کی باتیں سنیں گی، کچھ سیکھیں گی، کچھ غلطیاں ہوں گی اسے اصلاح بھی کر لیں گی. اسی طرح سے پھر ایک چیز ہے کہ کسی عورت نے اگر ایسا ہے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خوشبو کو ختم کر دے، اس خوشبو کو وہ ختم کر کے ہی مسجد میں آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ مسجد میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس مقصد کے لیے تو نے عطر لگایا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں جائے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، الا یہ کہ وہ خوشبو کو دھو کر مسجد میں جائے. تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ خوشبو جو ہے وہ عورت مسجد کے اندر لگا کر نہیں آ سکتی، الا یہ کہ بناؤ سنگار کا جو معاملہ ہے وہ آدمی وہ عورت کر سکتی ہے. اگر مردوں غیر مردوں کے سامنے ہمیں نہیں جانا ہے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے.
اسی طرح سے ایک اور چیز زینت کی جب بات آئی نا، کچھ لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، ٹوپی کا معاملہ لے لی جائے، ٹوپی، نماز میں ٹوپی لگانا یا نہیں لگانا. دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی نہیں لگانا وہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوپی لگانا ہی لگانا تو یہ بھی غلط ہے. اس میں آسان الفاظ میں اگر میں کہہ دیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم مسجد کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو. اب زینت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی لگانے میں مجھے خوبصورتی محسوس ہوتی ہے تو آپ ٹوپی لگا کر آئیے. اب جب آپ ٹوپی لگا کر آئے تو کسی ایک کو مت کہیے کہ اس نے اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ خوبصورتی کے بنا پر آپ لگاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ایسی حالت میں کسی کو یہ کہنا کہ اس نے نہیں لگایا تو یہ غلط ہے. اب اسی طرح سے کوئی یہ بھی کہتا ہوا نہ پھرے کہ بھائی نہیں لگانا چاہیے، نہیں لگانا. اگر آپ خوبصورت ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوبصورت لگوں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ ٹوپی لگا کر دیکھیے، خوبصورت لگتے ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یعنی سروں پر کبھی ٹوپی دیکھا ہی نہیں گیا. اور جب مثال دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا امامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے. چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ ٹوپی نہیں لگاتے، امامہ ہی باندھو پگڑی باندھ کے آؤ، کیوں نہیں آتے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ انسان کو غور کرنا چاہیے. مسجد میں آنا ہوا تو ہم جیسے تیسے کسی کپڑے میں چلے آئے، چلو نماز ہی میں تو جانا ہے. اگر کسی فنکشن ہال میں شادی میں جانا ہوا تب وہ کپڑا لے کر آؤ. عورتوں کا ہی معاملہ ہوتا، وہ کپڑا جو کبھی نہیں پہنی، خرید کے لائی تھی، ابھی نیا بکسے میں رکھا ہوا، اس کو نکالو، اس کو پہن کے جاؤں گی. لیکن مسجد میں آنا ہوا تو ایسے جیسے تیسے جو کپڑا مل گیا اسی میں چلے آئے. اللہ کے سامنے آپ آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مسجد کے لیے آتے تو اچھا، بہتر سے بہتر جتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر کیا ہے وہ چیزیں استعمال کر کے آپ آتے. آپ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو جتنا یعنی چاہتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنو تاکہ لوگوں میں مجھے شمار کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے کہیں کہ دیکھو یہ کیسے کپڑے، گندے کپڑے پہن کے آ گیا. تو آپ مسجد میں آتے ہیں تو ایسے تیسے چلے آتے. اور دوسری جگہوں پر جہاں پر نہیں جانے کا یعنی عورتوں کے لیے جہاں پر بناؤ سنگار کے لیے منع کیا گیا ہے، ایسے حال میں جائیں گی تو بہت ہی بن ٹھن کر سور کر جائیں گی. تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اب اور اگر ہم مسئلہ دیکھ لیتے ہیں تو ایک مسئلہ بھی ہمارے سامنے وہ یہ آتا ہے کہ ایسی عورت کی جو مذکورہ یعنی احکام علاوہ مرد یا عورت ایسی ہے جس کے طریقے میں نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، مرد اور عورت کی جو نماز ہے نا اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ نہیں مرد کی نماز ایسی ہے عورت کی نماز ایسی ہے. کچھ بھی جس طرح سے مرد سجدے کرتے ہیں، مرد رکوع میں جاتے ہیں یا اور جس طرح جاتے ہیں اسی طرح سے سیم عورت کو بھی کرنا ہے. عورت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیا کیا غلطیاں کیسی کرتی ہیں. تو ایسی کوئی چیز، ہاں ایک چیز یاد رہے، جیسے مرد ہے نا اگر امام صاحب بولتے ہیں تو مرد کیا بولے گا؟ سبحان اللہ. لیکن اگر عورت لوگ نماز پڑھ رہی ہے اور مرد میں سے کوئی نہیں بول پایا ہے تو عورت جب وہ لقمہ دے گی تو وہ زبان سے نہیں بولے گی بلکہ وہ تالی مارے گی. اور تالی سیدھے ہاتھ سے نہیں مارے گی بلکہ الٹے ہاتھ سے. اگر ایسے تشہد میں ہے یا جسمی حالت میں ہے تو وہ اس طرح الٹے ہاتھ سے تالی مارے گی. اگر وہ امام ہوگا، پڑھا ہوگا تو فوراً وہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی ہے. یہی ایک چیز ہے. باقی اور سجدے کے تعلق سے، رکوع کے تعلق سے اور جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ اس میں نماز سے یعنی مرد اور عورت کی نماز میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے عورتیں ایک چیز اور سن لیں کہ اگر ان کی جسم کے جو اعضاء یعنی جو سطر چھپانے کے ہیں اس میں سے جو چیزیں کھولی جا سکتی ہیں صرف دو چیزیں، ایک چہرہ اور ایک یہ اتنا کلائی. اس کے علاوہ اگر وہ لوگ کھولتی ہیں، یہ لوگ آپ بتائیے گا گھر والوں، چاہے آپ کی بچی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی اگر ایسا کرتی ہے تو ان کو بتائیے گا ضرور. یہ کلائی کے علاوہ بہت ساری وہ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی آستین اتنی ہوتی ہے آدھی. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آستین ہی نہیں ہوتی ہے. ایسی حالت میں اسی طرح سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا آج جو ماڈل طور پر یہ چلا ہے نا ٹخنا، مردوں کو ٹخنا اونچا کرنے کے لیے کہا گیا لیکن عورتیں اونچا کرتی ہیں. پینٹ جو پہنتی ہیں وہ ٹخنے سے 4 انگل اونچا ہوتا ہے. ایسی حالت میں آپ یاد رکھیے کہ اگر عورت کی یہ کلائی سے زیادہ اگر اتنا ہی کھلا ہوا ہے یہ ہاتھ نا تو گویا کہ وہ نماز مکمل نہیں ہوگی. بلکہ عورتوں کے پیر کے تعلق سے کہ آیا سجدے کی حالت میں یا نماز پڑھتے ہوئے وہ پیر کے پنجے کو کیا کریں گی؟
تو اس میں بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر موجود ہے کہ اس میں بھی وہ موجے لگائیں گی، ایسے ہی نہیں پڑھیں گی، بلکہ اگر انہیں ضرورت ہے تو کم سے کم اتنا بڑا کپڑا وہ استعمال کریں گی کہ پورا یہ پنجہ، پیر کا پورا پنجہ جو ہے یہ ڈھک جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عالم صاحب اگر بڑا کپڑا ہے، ہم نے اسے ڈھانک لیا، کھڑے ہیں تو زمین میں ٹچ ہے، ہمارا پنجہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے کھل جائے گا، تو یہ سجدے میں جانے کے بعد جو کھلتا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہم آدھی آستین کی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب ایک عورت کوئی کہہ سکتی ہے کہ ہم دوپٹہ لیے ہیں اور دوپٹے کے اندر نیت باندھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں معلوم، لیکن جب آپ رفع دین کرو گی تب کہاں جاؤ گی؟ ظاہر سی بات یہ چیز کھولنے سے آپ کو منع کیا گیا، آپ کو باقاعدہ یہ جو کلائی ہے یہاں تک آپ کے کپڑے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے بعض دفعہ بھی ہم نے باقاعدہ یعنی اس موضوع پر، پردے کے موضوع پر 3 سنڈے بیان سنا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو بغیر نقاب کے ہی مسجد میں آ رہی ہیں، مسجد میں آ رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، ایسے ہی آ رہی ہے۔ بھائی کیسے آپ آتی ہو؟ کیا آپ کے گھر والے اگر آپ ہیں تو آپ بتائیے بھائی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں پر پردے کا حکم ہے، پردہ کریے۔ تو ایسی حالت میں مکمل طور پر عورت جو ہوگی وہ اپنے جسم کو ڈھک کر ہی نماز پڑھے گی، اسے کوئی چیز کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر میں نماز کا طریقہ بتا دے رہا ہوں، حالانکہ وقت تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ بعد میں آئے گا، چھوڑی جانا پڑنا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جو ہے قریب قریب آ جائے، اگر دکھے گا تو ٹھیک ہے، تو سامنے جو آ جائے گی۔ نماز میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم ایسے کھڑے ہوئے اور نماز میں سب سے پہلے سب جب سیدھی کرنے کی بار جب بات کہی جاتی ہے کہ سب سیدھی، جو باہر ہیں آپ اندر آ جائیے، کم سے کم دیکھ لیجئے، ورنہ پھر وہی معاملہ ہوگا، کچھ نہیں پتا چلے گا۔ 1-2 آدمی رہیے جو جن کی جو ضرورت ہے، باہر بلا وجہ مت رہیے۔ تو آپ جب کھڑے ہوئیے تو سیدھا ہر کوئی اپنا پیر ایسے سیدھا کر لے۔ اگر آپ اپنا پیر سیدھا کر لیتے ہیں، کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی تم سیدھے کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہو۔ آپ اپنا سیدھا ایسے کھڑے ہو جائیے، تمام لوگ آپ سے لگ کر کھڑے ہوں گے، سیدھے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے، تو ہر کوئی جب ملاتا ہے تو یہ انگلی ملتی ہے، پورا پیر یہ نہیں ملتا ہے، جس کی بنا پر غلطی ہوتی ہے، سب ٹیڑھا رہتا ہے۔ اگر سیدھا اور ایک چیز اور یاد رکھیے، یہ سب جو سیدھا کرانے کا معاملہ ہے یہ امام صاحب کا ہے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں امام صاحب وہ کرتے ہیں، پیچھے لوگ وہی لوگ فتوا دینے پر موجود ہیں، فتوا دے رہے ہیں یہاں کھڑے ہو جی، وہاں جاؤ، ایسا کرو۔ بھائی جن کی جو ذمہ داری ہو ذمہ داری کرنے دیجیے، آپ دوسروں کو بتانے سے آپ سیدھا کھڑے ہو جائیے، ہر کوئی اپنا سیدھا کھڑا ہو جائے، معاملہ ختم، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب آپ اللہ اکبر بول کے آپ جب وہ نیت باندھیں گے، رفع دین کریں گے، اس میں بعض ایسی انگلیاں کیسی ہوں گی، انگلی تو اس میں معتدل راستہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ایسے ہونا بالکل ایسے، یا پھر ایسا ہی نہیں کہ ایسے ہونا، معتدل جس حال میں آپ کی انگلیاں رہتی ہیں عام حالت میں ایسے ہی ہونا، بالکل یہ کندھے کے برابر آپ اٹھائیے یا کان کے برابر آپ لے کر جائیے، ٹھیک۔ اب اس کو آپ نے رفع دین سینے پر آپ کو باندھنا ہے، اس میں جو حدیث ہے اس میں صدر یعنی سینے کا لفظ ہے، یہاں پیٹ کا لفظ نہیں ہے، جو لوگ پیٹ کا مانتے ہیں وہ پیٹ کا دکھائیں، ہمیں تو صدر ملتا ہے سینے کا۔ اب جب ہم نے نیت باندھ لی ہے، نیت باندھنے کے بعد ہمیں اپنی جو صورت بتائی گئی، یعنی ثنا پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ پڑھا، اس کے بعد پھر جب ہمیں رکوع میں جانا ہے تو مکمل طور پر ہمیں رفع دین کر کے رکوع میں جانا ہے۔ ایک چیز یاد رہے کہ جب ہم رفع دین پہلی بار کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں نا، بعض لوگ اتنا اس سے کرتے ہیں، ایسے کر کے آرام سے ایسا لگتا ہے 1 منٹ ایسے کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہو کے ایسے کریں، کیا ہے بھائی آپ سیدھا ہے، رفع دین کی بات ختم۔ آپ ایسے کھڑے ہو کر ایسا کچھ بہت دیر تک میں دیکھتا ہوں لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے، آپ سیدھا آپ رفع دین کریے، باندھیے۔ اب جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں جائیے تو یہ جو ہڈی ہے نا، یہ باقاعدہ یہ آپ کے گھٹنے کو ایسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، پکڑنا ہے اسے، ایسے نہیں کرنا ہے ایسے، بلکہ آپ کو یہ پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور یہ آپ کی جو کمر ہوگی نا ایک دم ایسے برابر ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ سر اٹھا ہے کمر نیچے ہے، یا کمر اٹھا سر نیچے ہے، بالکل یہ برابر لیول میں ہونا چاہیے۔ کم سے کم اگر ایک گلاس کا پانی آپ کے اوپر رکھا جائے تو وہ ٹکا رہے، ایسا نہ ہو کہ سر اور کمر نیچے اوپر ہے، ایسا نہیں۔ اب جب آپ نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی آپ کو رفع دین کرنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ بولنا ہے، اور مکمل طور پر آپ کو بول کر ہی ربنا ولک الحمد یا جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے نا،
सजदे में जाते अक्सर लोग, जो मिसाल बताए मैंने ना, ऐसे अक्सर लोग गलती करते हैं, ये करते हैं। या इसी तरह से जब सजदे में गए, सबसे आसान तरीका बैठने का जो है ना, आप हैं ऐसे आराम से ऐसे झुकिए, ये हाथ आप रखिए, ये घुटना नहीं, आप हाथ रखिए और आराम से इस हाथ को ऐसे आप ऐसे रख लीजिए। उसके बाद यहाँ बीच में अगर आप रखेंगे तो आपका ये हाथ आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे सजदे कीजिए, आपका ये हाथ जो है सर से आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से जब हम सजदा कर रहे हैं ना, तो सजदे में ये हाथ हमें, ये जो कोहनी है ना, ये हमें ऐसे ऐसे सूता कर लिया, बिछा कर नहीं रखना। और इसी तरह से सजदा करते हुए कम से कम इतना ये फैला होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल की जो चमक होती थी वो जाहिर हो जाती थी। तो कम से कम इतना ऐसे रहे कि जिसके जरिए से हम आसान तौर पर सजदे करें। अब क्या होता है, जमात में अगर हम कर रहे हैं, अकेले हैं तो कोई मसला नहीं, जमात के साथ कर रहे हैं तो आप इतना मत फैलाइए कि दूसरे को मुश्किल हो जाए, वो सजदा ही से न कर पाए। मोतदिल आप, यानी आसान वाला रास्ता जिसमें आपके लिए भी भलाई हो, उसके लिए भी भलाई हो, आसानी से आप कर सकें। अब उसके बाद आपको ऐसे बैठना, एक सजदा करने लिए मुकम्मल हो गया, आपको ऐसे सीधा बैठना है, सीधा बैठ गए। अब उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी, जो दुआ है वो दुआ आपको पढ़नी है। उसके बाद ये मुकम्मल तो इत्मीनान के साथ, अब ये इत्मीनान, ये जो है सजदा जब हम किए थे ना, तो ये जो पैर की उंगलियां जो है ना, ये पैर हमारा ऐसे पूरा सटा होना चाहिए और ये उंगलियां किबले की तरफ ऐसे मुड़ी होनी चाहिए। गोया कि ये जो उंगली है ना, ये उंगलियां किबले की तरफ मुकम्मल तौर पर मुड़ी होनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे ऐसे इतना दूर करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे उठा लेते हैं, ये उठाना भी सही नहीं है बल्कि गलत है। आप इस दोनों को ऐसे सटाइए और इस हालत में आपकी उंगलियां मुड़ी हों। फिर उसके बाद एक सजदा जब आपने किया तो आपको ऐसे बैठना है, यानी ये पैर की उंगलियां मुड़ी हैं और आपने बाएं पैर पर अपने आप को बैठाया, बैठ गए। फिर उसके बाद आप दूसरा सजदा कर लिए। दूसरा सजदा करने के बाद फिर क्या होगा कि आपको उठना है। दूसरे सजदे के बाद भी आपको ऐसे बैठ कर उठना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो ऐसे सजदा किए ऐसे और ऐसे ही इमाम साहब को ऐसे इंतजार करते हैं, इमाम साहब उठ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उठ जाते। ये उठना नहीं है। आप ऐसे याद रखिए कि भाई इमाम साहब घर से पहले उठ रहे हैं, लेट में उठ रहे हैं, आपने सजदा किया ऐसे, सजदा करने के बाद आप ऐसे आराम से बैठिए। उसके बाद फिर आपको ऐसे उठना है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक जो होता है एक जो होता है कि आया उठते वक्त में हाथ की उंगलियां कैसी होनी चाहिए। इसमें दो तरीके हैं। अगर हदीस के एतबार से देखते हैं तो वो आटा जिस तरह से गूंथा जाता है ना, औरतें जिस तरह से आटा गूंथती हैं, तो ऐसा करके उठना। तो एक तो तरीका ये है कि आपको ऐसे जिस तरह से औरतें आटा गूंथती हैं, इस तरह से करके आपको उठना है। और एक तरीका ऐसा है कि भाई नीचे कंकर वगैरह है या और कुछ चीजें ऐसी हैं, आप ऐसा करके नहीं उठ सकते हैं, तो आसान तरीका है, आप सीधा सीधा ऐसे उठ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अब इसी तरह से उठने में भी अगर आप सीधा ऐसे उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो डायरेक्ट नहीं उठ सकते, तो अब उनके लिए आसान तरीका ऐसा है कि अगर वो उठ रहे हैं तो एक पैर को यहाँ पर रख सकते हैं, घुटने पे यहाँ पे ऐसा रख के उठ सकते हैं। अगर आपको कोई मजबूरी है तो, अगर मजबूरी नहीं है तो आप सीधा सीधा उठ जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। अब उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो गए तो आपको अब औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर वही हो, यानी सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा, सूरा के बाद वो चीजें मुकम्मल तौर पर जिस तरह से पहली रकात में की, दूसरी रकात में किए। दूसरी रकात में जाने के बाद जब हम तशहुद में बैठ गए तो तशहुद में अगर हम पहली तशहुद, जैसे 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हैं, पहली तशहुद होगी तो उसमें इस तरह से एक पैर खड़ा रहेगा, एक पर बैठेंगे। लेकिन अगर आखिरी तशहुद होगा, दूसरा, जैसे 4 रकात वाली नमाज होगी ना, आखिरी तशहुद होगा तो इसमें हम ऐसे बैठेंगे, ये पैर है, इसको हम इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे और इस तरह से बैठेंगे ऐसे, यानी ये पैर हमारा निकला रहेगा और ये जो पैर है ये खड़ा रहेगा, उसकी उंगलियां जो हैं वो किबले की तरफ मुड़ी रहेंगी। अब इसी हाल में मुकम्मल तौर पर हमें क्या है, पूरी दुआएं पढ़नी है। ये जो हमारा
हाथ होगा ना, ये हाथ की जो उंगलियां होंगी ये बाकायदा ऐसे होंगी और इसी में इशारा करना, इसी उंगली पर हमें नजर रखनी है। जो दुआएं हमें बताई गई वो दुआएं हमें अब तैयार हो गया, दरूद शरीफ हो गया, जो मामूली दुआएं हैं वो दुआएं पढ़ लिए, हमने सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद हमारी जो नमाज है वो 2 रकात नमाज जो होगी वो मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद जिक्र व अज़कार के जो ताल्लुक से इंशाअल्लाह बातें जो हैं वो आएंगी। इसी चीज में एक चीज आप याद रखिए, औरतों की नमाज कैसी होती है। औरतें इसमें बहुत गलती करती हैं। मिसाल के तौर पर जब औरतें सजदा करती हैं ना तो वो ये समझती हैं कि नहीं भाई शरीयत हमें सजदा करने में भी पाबंद करती है, सजदा करने में भी पाबंदी है। ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि हमने दौराने यानी दर्स ये बात हमने कही कि जिस तरह से एक आदमी खुलकर सजदा करेगा, खुलकर रुकू करेगा, उसी तरह से एक औरत को खुलकर सजदा भी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मर्द ऐसे कर सकते हैं औरत ऐसी। औरतों का क्या होता, जैसे वो नियत मानी तो बहुत ऐसे यानी कपड़े हैं, कपड़े में अपने आप को इस तरह बनाकर ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही अपने आप को यानी समेट कर वो नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़े या सजदे में जब जाएगी तो उनका एक तरीका है, ऐसे जाती हैं औरतें, उसके बाद ऐसे बैठ जाती हैं, उसके बाद ऐसे सजदे कर। अक्सर औरतों को मैं ये देखता हूँ, अक्सर औरतें ऐसे यही करती हैं। जैसे ऐसे खड़ी हैं, सजदे में हुआ उन्हें जाना है, माने रुको हुआ, रुको से तो अब भाई हमारे लिए क्या तरीका बताया गया, आप हाथ को रखिए सजदे में चले जाइए। लेकिन ये लोग क्या करती हैं, पहले वो बैठ जाती है। पता नहीं किसने उन्हें बता दिया या कहां से उन लोगों ने सीख लिया है। वो ऐसा होता भाई ऐसे जाएंगी तो पहले ऐसे बैठाएंगी अपने आप को, ऐसे पहले बैठ जाएंगी, उसके बाद फिर ऐसे सजदे करेंगे ऐसे, यानी पूरा अपने आप को समेट के रखेंगी। ये चीज सही नहीं है। औरतों को आप लोग जरूर बताइए, अगर आपके घर में पढ़ती हैं तो उन्हें बताइए चीज नहीं है, आपको शरीयत पाबंद नहीं करती है। आप खुलकर सजदे करिए और जो तरीका है उस तरीके के मुताबिक चलिए। ये तो नमाज समझने में मुकम्मल हो गई। इसके बाद एक चीज और है, ये नमाजी की बात है तो बता देता हूँ, अपना फिर आगे बात चली जाएगी। वो ये है कि क्या नमाज जो है वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते या नहीं। अगर कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि मैं खुश नसीब नहीं हूं। आप ये समझ लीजिए कि मैं बदनसीब हूं, बदनसीब। कुछ लोगों का हाल ये होता है वो स्टेटस के लिए बैठते हैं। अगर मैं कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा हूं तो देखने वाले हाँ भाई बहुत बड़े आदमी हैं, या नीचे नहीं बैठते हैं, ये कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ते हैं। इल्ला ये कि आपके पास मजबूरी ही है। बेहतर ये है कि कुर्सी नहीं है, अगर कुर्सी पर बैठ आप जमीन पर बैठ के पढ़िए। लेकिन ये हो जाता है कि नहीं हम जमीन पर बैठकर पढ़ ही नहीं सकते, हमें हर हाल में कुर्सी पर ही बैठना है। तो आप इतना याद रखिए, जितनी नमाज आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं उतना खड़े होकर पढ़िए। जैसे मिसाल के तौर पर आपको सजदा करना जमीन पर नहीं होता है, या इसी तरह से आप तशहुद में बैठते हैं तो नहीं बैठ पाते हैं, तो कम से कम कुर्सी पर खड़े होकर रुकू और क़याम तो कर सकते हैं ना। तो जब जितनी ताकत है खड़े होकर रुकू करने की उतनी करिए। अगर सजदा नहीं कर सकते हैं तो सजदे बैठकर कुर्सी पर करिए। कुर्सी पर अब ये मामला जब होता है ना, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये बदनसीब कैसे हुई, महरूम हुई ना कि अल्लाह की जमीन पर आप सजदा नहीं कर पाए। ये महरूम हुई, महरूमी है कि हम नौजवानी जवान थे तो इबादत नहीं की, अब जब बुढ़ापे में आए तो आज हम कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर नहीं पहुंच पाते। ये बदनसीबी समझिए अपने आप के लिए। कोशिश ये रहे कि जितनी हमें ताकत है उतनी ताकत के मुताबिक हम अपनी तरफ से करेंगे। अब जब कुर्सी पर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे टेक लगाए और आराम से, ऐसा लगता है मस्जिद में नहीं कहीं आए हैं, किसी ऑफिस में ऐसी लगी हुई है, बैठे हुए हैं आराम से। और जितने लोग ऐसे टेक लगा के पढ़ते हैं ना, वही लोग गलती करते हैं, उन्हीं लोगों को नींद आती है और वही लोग सोते नहीं। क्योंकि टेक जब आदमी लगाएगा तो उसका जिस्म जो है वो फ्री हो जाएगा। अब वो उसी हाल में वो सोएगा, पता नहीं चलेगा कि 1 रकात पढ़े 2 रकात पढ़े, जिस तरह सब लोग करते थे उसी तरह चलो मैं भी कर लिया। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सीधा सीधा ऐसे बैठिए। आप अपने कमर को यानी टेक मत लगाने दीजिए। ऐसे टेक लगाएंगे तो आपका मामला गड़बड़ होगा। आप सीधा सीधा रखिए,
اب اسی طرح سے اگر آپ کھڑے ہو کر رکوع اور قیام کر سکتے ہیں تو کریے، لیکن ایک دم آپ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ کر نیت جو ایسے باندھتے ہیں نا تو اس کو ایسے اٹھا کے رکھیے. یہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹیک ایسے لگا دیتے ہیں ایسے ایسے. اب یہ یہاں پر ٹیک لگائے ہیں، یہاں پر یہ کیا کیا پتہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے، تو ٹیک نہیں، کم سے کم آپ کو یہ پورا ایسے سیدھا بیٹھنا اور یہ پیر کو بھی ایسے سیدھا رکھنا. یہ بہت لوگ پھیلا لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی پیر کر لیتے ہیں، ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں. سیدھا سیدھا ایسے آپ پیر رکھیے اور آپ ایسے نیت مار کے یہ ہاتھ آپ اٹھا کے رکھیے. اب جب آپ کو رکوع کرنا ہو تو رکوع میں جائیے تو آپ اپنے آپ کو ایسے جھکائیے، ایسے یعنی تھوڑا سا جھکائیے. اب اسی طرح سے رکوع ہو گیا، ختم ہو گیا. اب رکوع کے بعد جب آپ کو سجدہ کرنا، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے. ابھی جب ہم نے ابھی مثال دی نا کہ کتے کی طرح بچھانے سے منع کیا، تو اگر ایسے ہم نے کیا تو یہ کتے ہی کی طرح کا ہوا. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے رکوع کیے نا، یہ رکوع تھا، اب جب سجدے میں جائیے تو ایسے تھوڑا سا اور جھکا لیجیے، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا. یہ جو کر رہے ہیں ایسے، یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ اگر ایسے کرتے رہنا تو الگ چیز ہے. تو گویا کہ آپ بس تھوڑا رکوع میں گئے جھکیے، اور اس سے زیادہ اگر آپ تھوڑا سا اور جھکا لیتے ہیں یہ تو سجدہ ہو گیا. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ اس وقت میں رکھیے کہ جب آپ زمین پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ مسجد میں آئے تبھی آپ کو کرسی ملی اور تبھی آپ کو کرسی یاد آئی اور کہیں جاتے ہیں تو وہاں جیسے تیسے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ ہر کسی کے دل کے بھید کو جانتا ہے. ہر کسی کو اللہ جانتا ہے کہ تم کہاں بیٹھنے کے لائق تھے. ہم اسٹیٹس کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا ہم بطور مجبوری بیٹھ رہے ہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی ممکن ہو سکے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ پریشانی ہمیں ہو رہی ہے تو تھوڑی برداشت کر لیتے ہیں، چلو لمبی لمبی جو نمازیں ہیں اس میں تھوڑا ہم بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن جو فرض نمازیں ہیں 2 رکعت 4 رکعت نماز، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر باقاعدہ سجدے پر یعنی زمین پر ہی سجدہ کریں. تو یہ کچھ طرح کی غلطیاں تھیں. اسی طرح سے ایک اور غلطی آپ یاد رکھیے، سجدہ کرتے سلام پھیرتے وقت نا بہت سارے لوگ ایسے کیا کرتے ہیں، ایسے کیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ایسے کیے، اس کے بعد یہاں لائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ایسا لگتا ہے وہ بلا رہے ہیں کسی کو اشارہ کر کے. کیوں آپ سر ہلا رہے ہیں بھائی؟ آپ ایسے سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ سر ایسے کیوں ہلا رہے ہیں ایسے؟ اور ایک چیز اور، بہت سارے لوگ جو سلام پھیرتے ہیں نا تو کیا ہے کہ آپ اپنے سر کو بس ایسے پھرائیے، ایسے پھرائیے. کیا کرتے ہیں ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا پیچھے دیکھنا ہے، پیچھے کون کون بیٹھے ہیں، پیچھے کیوں دیکھنا بھائی؟ آپ اپنے کندھے کے برابر ایسے سیدھا سیدھا پورا سیدھی صف جو ہے اس میں دیکھیے، پیچھے آپ کو نہیں مڑنا ہے. اسی طرح سے بائیں طرف دیکھیں تو بس معمولی ٹائم پہ آپ ایسے سر گھمائیے. اب جب پیچھے پورا ایسے کچھ لوگ مڑ جاتے ہیں یا اسی طرح سے کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں نا تو بہت عجیب کہ ان کے سجدے یا تشہد میں جو قیام یا جو قعدہ میں بیٹھتے ہیں بہت عجیب طرح کا ہوتا. ایسے بیٹھتے ہیں تو یعنی پورا ایسے جھکا کہ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہاں یہ سو رہے ہیں کہ سجدے میں قعدے میں ہیں، کس حال میں. بھائی آپ کو سیدھا سیدھا یہ جو بیٹھنے کا حکم ہے نا کہ آپ ایسے سیدھا سیدھا ایسے بیٹھیے، ایسے کس نے آپ کو ایسے منع کیا؟ تو بہت سارے لوگ ایسے جھکے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ مریض ہے کسی چیز کا. تو یہ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر. یہ بات جو چوڑیوں کی آئی تو یہ عورتوں کی اس میں ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے چوڑی استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو اوپر کر لے. وہ اس لیے کہ مردوں کے یہاں ان کی یعنی چوڑیوں کی کھنک ہے یا اسی طرح سے ان کی خود کی جو نماز ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز یعنی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ان کی نماز میں خلل ہو، دوسروں کی نماز میں خلل ہو جائے. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آدمی کچھ چیزیں کر دیتا ہے، تشہد ہی کی بات آئی تو آپ ایسے ایسے کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر موقع ملا تو آپ کو بتائی جائیں گی. اب اس میں اگر کچھ چیزیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نماز کے ابھی جو مکمل طریقے آپ نے سنے ہیں تو انشاءاللہ اس پر سوال کر سکتے ہیں. وہ تو بھائی اپنی سہولت کے اعتبار سے ہے. سہولت یہ ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بھی سب بنانی پڑے گی، لوگ آئیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سب میں سیدھے سیدھے پوری کرسی رکھیے. لیکن اگر معمولی ٹائم میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہی 4 لوگ رہیں گے، پیچھے کوئی سب بنانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ پیچھے بھی رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی آئیں گے، سب بنے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سب میں اپنی جگہ میں کرسی رکھیں. جی ہاں ہاں، ایک دن ایک رات یہ مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات.
ہاں مسافر کے لیے 3 دن 3 رات. ہاں یہ مقیم جب آپ یہیں پر رہنے والے ہیں تو 1 دن 1 رات. جی ہاں ہاں لیکن جب آپ جب یعنی پہنے اسے تو وضو کر کے پہنے ہوں. ہاں جی جی قصر کرتے. جی اس میں دیکھیے اس میں کوئی دن کی قید نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں اتنا دن کیسے مسافر ہوں تو آپ قصر کرتے رہیے. اس میں کوئی قید نہیں. جتنے دن تک آپ مسافر رہیں گے تب تک آپ قصر کرتے رہیے. جی نہیں آپ جتنے دن تک مسافر ہیں سفر میں ہیں اس وقت آپ تک قصر کرتے رہیے. جی ابھی آپ بتائیں امام کا نیت سے آپ کا نیت الگ الگ. جی ہاں ابھی سمجھو کہ 20 رکعت نماز ہو رہا ہے. ہاں مسجد ہاں ہم 8 رکعت پڑھنے والے. جی کیا وہ امام کو پیچھے ہم 8 رکعت پڑھ. دیکھیے یہ نماز کا جو مسئلہ ہے نا اس کے بارے میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کلمہ گو ہے یعنی کلمہ پڑھنے والا وہ ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر وہ مشرک نہیں ہے وہاں پر قبر وغیرہ نہیں ہے اور دوسری چیزیں کلمہ گو ہے ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اکثر جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے صحیح سے رکوع سجدے نہیں کرتا ہے. میں اس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو میں جب تک رکوع میں رہتا ہوں تب تک وہ سجدے میں پہنچ جاتا ہے. رکوع سے اٹھتا ہوں تب تک اس کے دونوں سجدے مکمل ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ الگ ہی پڑھیے. جی اور اسی طرح سے دیکھیے ایک چیز ابھی یاد آ گئی وہ یہ جنازے میں یہ نماز کی بات ہے تب میں بتا دے رہا ہوں. جنازے کی امامت کے لیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایسے ایرو غیرو کوئی بھی آیا اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ چیز میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ ایسے لوگوں کو وصیت کر کے جائیے کیسے کہ کم سے کم جو نیک اور صالح آدمی ہو. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فرض نمازیں چھوڑ چھوڑ کر بیٹھے ہیں جنازے کی باری آتی ہے تو واہ واہی میں سب سے پہلے بغیر کسی کی اجازت کے بغیر کسی گھر والوں کی اجازت کے بغیر کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کا قائل ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اجازت نہیں دی آپ کے گھر والوں نے اجازت نہیں دی تو وہ نہیں پڑھا سکتے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم بس ایسے بس جان لیا عالم ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کیا کیا برائیاں کیسی ہیں بس ایسے آگے بڑھا دیے. کم سے کم آپ اتنا ضرور وصیت کریے کہ میرے بیٹے تو دعائیں پڑھ لینا اور یاد کر لینا. کم سے کم میری خواہش ہے کہ تم میرا بیٹا ہے تو نماز جنازہ پڑھانا. اگر تیرے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو پھر کسی اور سے پڑھانا. لیکن نیک اور اچھے آدمی پرہیزگار آدمی سے پڑھوانا یہ ضروری ہے. 5 دفعہ ایسا مجھے دیکھنے میں آیا کہ لوگ ایسے جنازے میں خود شامل ہوا ہوں کہ جہاں پر وہ خود سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے بس ایسے ہی گئے ہیں اور امام اللہ اکبر بول رہا ہے 2 منٹ 1 منٹ میں جنازے کی نماز ختم. ہم لوگ ابھی یعنی سورہ بھی نہیں پڑھ پائے جنازے کی جو دعا ہے وہ نہیں پڑھ پائے کہ ادھر پورا یعنی جنازے کی نماز ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جنازے کی جو دعائیں ہیں نا یہ کم سے کم ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو یاد کروائیے کہ اگر میں نہیں رہوں گا میری زندگی نہیں رہی تو کم سے کم تم پڑھانا اور تم خود پڑھانا. یہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ گھر والے اس کو پڑھائیں. لیکن اگر اس میں کوئی معذور ہے نہیں پڑھا پا رہا ہے نہیں کوئی ہے تو پھر کسی اچھے اور نیک پرہیزگار آدمی کو بلایا جائے. ان ساری چیزوں میں جیسے یہ ہو گئی عید بقرعید کی نماز ہو گئی ایسے ہی لوگ کسی کو بھی بلا لیتے عالم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ایسے بلا لیے تم چلے آؤ. بھائی ایک عالم موجود ہے آپ کے سامنے ایک دیندار اچھا آدمی جس کے پاس اچھی خاصی عربی کی اور دوسری چیزیں معلوم ہیں آپ اس کے باوجود کسی ایسے آدمی سے پڑھواتے ہو جسے اچھے سے نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کبھی کبھی میں سنتا ہوں خطبہ مسنونہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے زبر زیر کہاں کیا کیسے ایسے پڑھ کے اور لوگ انہیں سے پڑھواتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ بہتر یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نیک ہے پرہیزگار ہے اس کی طرف اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائیے. خود بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کریے کہ بھائی آپ لوگ میری نماز جنازہ پڑھانا. یہ چیز انسان کے لیے غور کرنا چاہیے ان چیزوں میں. جی اور کوئی سوال؟ جی نہیں یہ جو صف میں قدم سے قدم ملانا یہ ہر حال میں ضروری ہے. اگر آپ بیچ میں جگہ چھوڑتے ہیں تو گویا کہ اس میں شیطان جو ہے وہ داخل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے. آپ کو پورا پیر جو ہے قدم سے قدم ملانے باقاعدہ حدیث ہے قدم سے قدم آپ کو مکمل وہاں انگلی کا بھی ذکر نہیں ہے. قدم پورا ملانا ہے سٹا کے رکھنا ہے آپ کو دور نہیں رکھنا ہے. جی دیکھیے بھائی میں کہاں کون کیا کرتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں.
میں یہ جانتا ہوں کہ حدیث میں یہ ہے اور یہ درست ہے، بلکہ کون کیسا کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے، آمین۔ جی ہاں، یہ تو بات کل آئی تھی، اکیلے میں بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اقامت بول کر نماز پڑھنی ہے، گرچہ آپ اکیلے ہیں لیکن آئے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اقامت بول کر آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ جی نہیں، اکیلے ہیں تب بھی فرض نماز میں ہم نے بتایا نا، فرض نماز میں آپ کو دو خالی دو بھری کرنا ہے، اکیلے میں بھی۔ جی ہاں، باقی سنت میں ہاں ہاں، اگر دوسرا یعنی ایک سورہ پڑھ لیے دوسرا سورہ بھی آپ کو ملانا ہے تو اس میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جی جیسے ایک سورہ آپ نے پڑھا قل اللہ احد پڑھ لیا، اب اس کے بعد پھر قل اعوذ برب الناس ملانا ہے تو بیچ میں اس کے بعد بسم اللہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جی نہیں، سنا نہیں، وہ سورہ ملانے کی بات کرتے ہیں، آپ سمجھ نہیں پائے، وہ سورہ ملانے کی بات کرتے ہیں۔ جی اور کسی کا کچھ اشکال؟ ہاں نہیں، دیکھیے یہ پیر پھیلانے کا جو معاملہ ہے نا، اس میں انسان کو اتنا پھیلانا چاہیے کہ آپ کا یہ جو یہ ہے نا کندھا دونوں ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کندھے سے زیادہ نہیں، بلکہ یہ جو کندھا ہے اس کے برابر ہی آپ کو رکھنا ہے، اور اتنا آپ رکھیے کہ اطمینان سے آپ کھڑے، آپ ایسے کھڑے ہو کے دیکھیے 5 منٹ ایسے دیکھیے، آپ خود پریشان ہو جائیں گے، دوسروں کو پریشان کر دیں گے، تو آپ اتنا پھیلائیے کہ جس میں آپ ایسے اطمینان کے ساتھ کچھ دیر تک ایسے آپ کھڑے رہ سکیں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے کندھوں کے برابر، کندھے سے زیادہ آپ کو اپنا پیر نہیں پھیلانا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے کندھے سے اگر آپ ایسے ملائیں گے تو کندھا نہیں ملے گا، اسی لیے حکم کیا ہے کہ آپ پیر سے پیر اور پورا کندھے سے کندھا جو ٹکنا ہے نا وہ ملا کے رکھیں تو یہ سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے۔ جی اب اس سجدہ سہو کی بات اس سے بعد آئے گی لیکن میں بتا دیتا ہوں، سجدہ سہو کا جو تعلق ہے آپ ایسے آسانی سے یاد کر لیجئے کہ اگر نماز میں کمی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں گے، نماز میں کمی ہوئی ہے تو نماز میں کمی ہونے پر آپ سجدہ سہو یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے، لیکن اگر زیادتی ہوئی ہے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے۔ اس میں 2 طرح کی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ ایک بار ظہر کی نماز میں غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی جگہ پر 5 رکعت پڑھا دی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایسا ہوا، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے اضافہ کیا ہے۔ عصر کی نماز میں آپ نے 4 کی جگہ پر 3 ہی رکعت نماز پڑھائی آپ نے، پھر سوال ہوا اللہ کے نبی کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے تو 3 ہی رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی ظاہر سی بات ہے سلام پھیر دیا تھا تو پھر 1 رکعت مکمل کیا، اس کے بعد سجدہ سہو کیا۔ لیکن اگر نماز ہی کی حالت میں اگر آپ کو یاد ہو گئی کہ ہمیں نماز میں کمی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں گے سجدہ سہو، لیکن اگر ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے زیادتی کر دی ہے، 4 رکعت کی جگہ پر 5 رکعت پڑھ دی ہے ہم نے، یا اسی طرح سے 3 یعنی 2 جو تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں 3 بار ہم بیٹھ گئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اضافہ اگر آپ نے کیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 2 سجدے سہو کرنا ہوگا۔ جی اسی طرح سے اب اسی بات یاد آتی رہی ہے تو بتا رہے، حالانکہ وقت تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ابھی کوئی ہوگا کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی کسی سے بات کرے گا، کوئی سے بہتر ہے کچھ چلتا رہے، نہیں زیادہ نہیں، 5 منٹ میں لوں گا۔ اس میں یہ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی قضا نماز جو چھوٹی ہوئی ہے، وہ قضا نماز ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قضا نماز ہماری مثال کے طور پر ظہر کی چھوٹی ہوئی ہے، اب جب ہم ظہر کی نماز چھوڑی ہوئی ہیں عصر میں آئے اور اس وقت آئے کہ ابھی عصر کی نماز شروع ہو چکی ہے، تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ بھائی ہم عصر کی نماز نیت کر کے شامل ہو جاتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب ترتیب ہیں تو آپ کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ عصر کی نماز میں ظہر کی نیت کر کے شامل ہوں، گویا کہ آپ کی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، پہلے آپ ظہر مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ کو عصر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ۔ جی
اب اسی طرح سے مثال کے طور پر کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہماری عصر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور ہم پہنچے اس وقت کی جب مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، مغرب کی رکعت 3 ہوتی ہے، ہماری چھوٹی ہے کتنی؟ 4 رکعت، تو اب ہمارے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ہم عصر کی نیت کر کے اس مغرب کی نماز میں شامل ہوں گے۔ جب امام صاحب 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے تو ہمیں اٹھ کر 1 رکعت مکمل کرنی ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے کسی کی ہاں بالکل آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے، بالکل نہیں، آپ کو اس سے یعنی ابھی آپ عصر کی پڑھ رہے ہیں، جب عصر مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ کو مغرب پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جس کی مغرب کی نماز چھوٹی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، وہ آیا عشاء میں، عشاء کی نماز میں شامل ہو رہا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے 4 رکعت، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ 3 رکعت ہی پڑھ کر اپنا تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دے گا، امام کے ساتھ 4 رکعت پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ امام اور مقتدی کی جو نماز ہے اس میں نیت منفرد ہوتی ہے، الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی ہمیں بول سکتا ہے آپ نے امام کے ساتھ نہیں پڑھا، آپ نے سلام پھیر دیا، اور اس میں بتاؤں 2 فائدے آپ کو ہو جائیں گے۔ اگر مغرب کی 3 رکعت چھوٹی اور آپ آئے عشاء میں، تو عشاء میں 3 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیجئے، جب تک آپ سلام پھیریں گے تب تک امام صاحب کا بھی 4 چوتھا رکعت چلتا رہے گا، تب تک آپ یہ فارغ ہو کر پھر عشاء کی نیت کر کے گویا کہ آپ جماعت پا لیں گے، جی 1 رکعت آپ کو مل جائے گا، یہ عشاء گویا کہ ایک تیر سے 2 نشانہ ہو جائے گا، ایک ہی میں آپ کو مغرب بھی مل گئی اور دوبارہ آپ عشاء میں بھی شامل ہو گئے، تو یہ چیز بھی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے بھائی تم نے کیوں سلام پھیر دیا، یا اسی طرح سے یہ کہے کہ تم نے یعنی امام کے ساتھ کیوں پڑھا، بھائی میرا معاملہ تھا، میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے، کسی میں دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتا کہ آپ نے کیوں ایسا کر دیا۔ بہت سارے لوگ تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کون سی نماز، لیکن یہ ترتیب یاد رہے ضرور، اسے ہم عورتوں میں بھی جیسے نماز چھوٹ گئی نا تو وہ ترتیب یاد نہیں رکھتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، ظہر میں ہے، بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فارغ ہوئے آپ کو نماز فوراً پڑھنی ہے، لیکن نہیں پڑھ سکے اور جس وقت آپ شامل ہوئے، اگر ظہر ہو رہی ہے، عصر ہو رہی ہے، کوئی بھی نماز ہو تو اس میں پہلی چھوٹی ہوئی آپ نماز کی نیت کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یاد رکھیے عورتوں کے تعلق سے، اور یہ اکثر ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یعنی کوئی عورت ایسی ہے جس کی ایامی مخصوصہ جو ہے، جو ناپاکی کے دن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں ہے اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ظہر میں بہت وقت رہتا ہے، تھوڑا دیر آدھا 1 گھنٹہ کر کے میں پڑھ لوں گی نماز۔ اب کیا ہوا، اسی حالت میں آدھے گھنٹے کے حالت میں اگر وہ ناپاکی کے حالت میں ہوتی ہے تو جب وہ پاک ہوگی تو اس ظہر کی نماز کو وہ لوٹائے گی، اس ظہر کی نماز کی وہ قضا کرے گی، یہ عورتوں کو بتا دیجیے گا۔ جیسے آپ کی جو نماز کیوں لوٹائے گی، وہ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر تاخیر کی ہے، بہتر تو یہ تھا کہ وہ اگر اس وقت میں پڑھ لیتی تو معاملہ صاف تھا، لیکن اس نے تاخیر کی، لیٹ کر دیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اب اس کے بعد اگر وہ چیز اسے یعنی ایام مخصوصہ جو اس کے ہیں اس میں اگر وہ مبتلا ہوتی ہے تو پھر پاک ہونے کے بعد اپنی اس ظہر کی یا عصر کی جو نماز ہے اس کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ یہ کچھ مسائل ہیں، اب اس سے آگے کے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر زندگی جی ہاں ابھی تو وہی قضائے عمری کے بارے میں ہم نے بتایا، قضائے عمری نہیں ہے بھائی کچھ بھی، قضائے عمری آپ سوچئے ایک آدمی پتہ نہیں کب سے پڑھتا نہیں تھا، کیسے نوٹ کرے گا، کیسے اسے معلوم ہوگا کہ ہاں ہم کب سے نہیں پڑھتے تھے، یہاں 2-4 دن کی جو نماز ہے وہی ہمیں نہیں یاد ہو پاتی ہے، پورا قضائے عمری کب سے نہیں پڑھتا ہے، یہ کوئی نہیں، بس یہ ہے کہ آپ نے جتنی نماز چھوڑی، اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، تو اب اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں، ہماری نماز چھوٹی ہے، ہم نے اللہ علمی میں جو بھی چیزیں غلطیاں کی ہیں اللہ تو اسے معاف کر، لیکن اسے قضائے عمری کے طور پر 2-2 4-4 رکعت کر کے پڑھتے رہنا، جوڑتے رہنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی بولیے۔ اگر آپ اس حال میں آتے ہیں کہ سب مکمل طور پر بھری ہوئی ہے،
اور آپ کو پہلے صف میں جگہ نہیں ہے تو ایسا کریے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر سکتے ہیں کہ کوئی آ جائے. اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نماز تو چھوڑیں گے نہیں, تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو اپنے ساتھ میں اگلے سب سے پیچھے کر کے شامل کر لیں. وہی کھینچنے والا معاملہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا اس حال میں کھینچیں کہ اسے بھی معلوم لگے کہ ہمیں پیچھے سب کے لیے بلایا جا رہا ہے اور پتہ چلے کہ ہمیں نماز اسے ختم کیا جا رہا ہے. نہیں وہ دیکھ نہیں, اب وہ اگر آدمی تھوڑا رہے گا, سمجھدار رہے گا تو اسے اشارہ کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں مجھے پیچھے آنا ہے یا آگے آنا ہے. جی ہاں, وہ گیپ کو پورا کر لیں گے, وہ گیپ کو. لیکن یہ چیز کب رہے گی جب اگلے صف بھی صرف اگلے صف میں ہے. اگر کبھی کبھار مثال کے طور پر 2 صف لگی ہوئی ہے, 2 صف لگی ہے, اگلے صف میں کسی شخص کا ہوا خارج ہوا یا کوئی ایسی ضرورت آئی کہ وہ نماز چھوڑ کر جا رہا ہے, نکل گیا, تو اب ایسی حالت میں سب لوگ سرکیں گے نہیں. یہ نکلا, یہ اس کے پیچھے جو ہے اس کو آگے آنا ہے, پھر یہ لوگ جو ہوں گے وہ پیچھے والے آپس میں ملیں گے. جی ہاں, نہیں اکیلے نہیں کھڑا ہونا, اکیلے نہیں کھڑا. تو آپ تھوڑی دیر انتظار کریے, یا بہتر ہے کہ یا تو کم سے کم اگر اتنا زیادہ ہے تو بغل میں ہی جا کے تھوڑا سا اشارہ کر کے پہلے ہی سب میں ایڈجسٹ کر لیجئے کسی طرح سے. نہیں ایسا نہیں, جس میں آسانی آپ کو لگے وہ چیز آپ کر لیجیے. یہ تو بہت بار بتایا گیا ہے. جمعے کے دوران دیکھیے, آپ چاہے جمعہ کے دوران آئیں, اذان کے دوران آئیں, آپ کو ہر حال میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی. جمعہ کے دن بہت سارے لوگ اذان ہو رہی ہے آ کے کھڑے ہیں, آپ کو احتیاط میں کھڑا ہوا نہیں ہونا ہے. آپ آئے, آپ کو فوراً 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد خطبہ سننا یہ آپ پر واجب ہے, یہ اذان کا جواب واجب نہیں ہے. تو آپ جس حال میں آئے, چاہے اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, آپ کو آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جانا. اب کیا ہوتا ہے, خطبہ جب ہو رہا ہے 2 آدمی 4 آدمی یا کوئی آیا 2 کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے, ایسی حالت میں صرف وہی تحیت المسجد جو ہے وہی پڑھنا ہے, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے. آپ کو بیٹھ کر خطبہ سننا ہے. یا اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے, ادھر امام صاحب بیان بول رہے ہیں, ادھر یہ لوگ بیٹھ کے اپنا یعنی دعا کر رہے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی. جو چیز سننے کے لیے کہا گیا ہے وہ سنیے, دعا کرنا ہے آپ بعد میں دعا کریے گا. اسی طرح سے دعا کی جو بات آ گئی, اس میں کیا ہوتا ہے, دعا کا مطلب ہوتا ہے آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ مکمل ذہنی طور پر حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کرے, جو کچھ کمیاں کوتاہیاں اس کو مانگے. حال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیا آیا, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یعنی ہم ہاتھ تو اٹھائے ہیں دعا کے لیے, لیکن وہ کرتے نہیں. یہ چیز بھی غلط ہے. کوئی بھی کرے, کیسا اگر امام صاحب کرتے ہیں تو بھی غلط ہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھائیے تو مکمل یعنی اپنے ذہن اور جسم کو حاضر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ تو اٹھائے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں, یا اسی طرح سے. اور پھر ایسے یاد رکھیے, نماز ہی کے حالت میں انگلی کو اسے توڑنا, یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے, توڑتے رہتے ہیں نماز کی حالت میں. یا پھر اسی طرح سے نماز کے بعد جب سلام پھیرے تو ایسے یہ ہاتھ ایسے ملانا, انگلیوں کو ایسے بیچ میں سے ملانا, یہ بھی منع ہے. بات ایسے لوگ تو ایسے ہیں جو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا, کتنے لوگ ایسے کہ باقاعدہ نماز ایسے نیت والے ہیں, اگر کہیں پنکھا آ گیا, ہوا سے بال اڑ گیا, کنگھی نکال کے آپس میں باقاعدہ نماز کی حالت میں, اللہ اکبر, نماز کی حالت میں لوگ کنگھی کر رہے ہیں, کنگھی کرتے رہتے ہیں. دستی گر گئی ہے, دستی اٹھا کے جیب میں ڈالیں. یہ چیزیں خوشو خضو میں نہیں آتی ہیں. آپ یہ چیزیں کرنی ہے تو پہلے سے کر کے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئیے تو ایک دم خوشی و خضوع کے ساتھ, ایسا لگے کہ آپ کسی کے سامنے حاضر ہیں. جی آخر میں دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے یہ جو بھی نماز کے طریقے جانے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تو مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا اسی طرح سے تابعین تبع تابعین کے جو طریقے رہے جس پر وہ لوگ نماز پڑھتے رہے, ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہم سے نماز میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ابھی تک ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما.
اللہ تبارک و تعالیٰ آج سے ہمیں جو جن چیزوں کا علم ہو گیا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکمل طور پر ہمیں اس نماز کو مکمل طور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عبادتیں ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کچھ بھی عبادتیں ہو رہی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے ہمیشہ بیداری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری اس جاگنے کو قبول فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ بہنیں جو آج کسی نیک اور صالح رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں صبر کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے نیک صالح جوڑا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے کسی ایسے جوڑے کی رشتے لگا دے جس کے لیے وہ خواہش مند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی وہ تمام خواتین ہماری وہ چاہے بہن ہو چاہے وہ بھائی ہو جو کسی اچھے اور نیک رشتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی یا جوانی جو ہے ڈھل رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے. جس میں ہمارے لیے خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے. وہ ہمیں ملے دیر سے ہی صحیح لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ملے صحیح اور اچھا ملے نیک اور صالح ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہی دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ مائیں بہنیں جو بے اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں اولاد سے نواز دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں جو کسی بیماری کے اندر ملوث ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو ختم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو اولاد ان کو نیک اور صالح بنا انہیں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے انہیں تو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو اولاد ہیں ان کو تو ہمارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر آج پریشان ہیں ان کی بیوی بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آج ہر طرح سے پریشان ہے ان کا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے لیکن اللہ تو سہارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کا سہارا ہے. تجھ سے ہی لوگ لگاتے ہیں تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کی نجات عطا فرما. اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں جس حال میں ہیں انہیں ہر طرح کی خوشیاں نصیب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اللہ رب العزت ہم تمام لوگ جو تیرے اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم تجھ سے مانگ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کر دے. اللہ جو چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے لیکن تو علیموں کی ذات صدور ہے. اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری خواہشات کو تو پوری فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر وہ جائز خواہشات پوری فرما جو ہم خواہش رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے انسان ہونے کے ناطے جو کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یا جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ ہم انسان ہیں اور انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جی ہاں نہیں پھیرنا نہیں.